اور آگے بڑھیے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، جو کام علماء سے لینا چاہیے وہ ہم جاہلوں سے لے رہے ہیں. یا جاہل نہ کہوں، جاہل بھاری لفظ ہو جائے گا، ہم غیر علماء سے علماء کا کام لے رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا. اسی جھارکھنڈ کے علاقے میں، اسی گڈا اور صاحب گنج کے علاقے میں بڑے بڑے پروگراموں میں فضیلت الشیخ کر کے ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو عالم نہیں ہے. بڑے بڑے بولڈ لیٹرز میں ان کا نام پوسٹر پہ آتا ہے، جبکہ پورا ہندوستان جانتا ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے، وہ مسئلے مسائل غلط بیان کرتا ہے. لیکن ہمارے جھارکھنڈ کی سرزمین ماشاءاللہ، ہمارا یہ علاقہ یہ بڑا سخی علاقہ ہے. آ جاؤ بھائی، تم یوٹیوب پر تمہارے بڑے فالوور ہیں، آ جاؤ، ہم تمہیں اونچا مقام دینے کو تیار ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں، اللہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کے علماء مر گئے تھے، آپ نے غیر علماء کو علماء کا مقام کیوں دیا؟ اور آپ اتہاس اٹھا کے دیکھو، آج ہندوستان میں بہت سارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ آج علماء کا کام غیر عالم کر رہے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈھنگ سے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، وہ فتوے دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے اسی سرزمین کے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب تھے، اللہ غریق رحمت کرے، اتنے بڑے مفتی تھے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ گئے ہوں گے، آپ نے کوئی فتویٰ پوچھا ہوگا، مفتی صاحب نے فٹ سے کہہ دیا حلال ہے حرام نہیں. تحقیق کرنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد ایک عالم جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے اپنے دور کے، ان سے 40 مسئلے پوچھے گئے، 39 مسئلوں کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. 39 مسئلوں میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، 40ویں مسئلے کے بارے میں جواب دیا. اتنا بڑا امام 39 بار کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، اس کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے ایک آدمی اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے آسک می، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اور جو بھی سوال کیا جاتا ہے ہر سوال کا وہ جواب دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ علماء کو چھوڑ کر کے لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر نالج کے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کتنے لوگ ہیں ہمارے قوم میں کہتے ہیں صاحب ہم انجینئر علی مرزا کو فالو کرتے ہیں. یہ جو لفظ بولتے ہیں نا ہم فالو کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کو ٹیچر مانا، آپ نے اس کو اپنا استاد مانا. ارے تو نے اپنا استاد ایسے انسان کو مانا جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. بڑے بڑے مسائل پر بڑے بڑے جو علماء خاموش رہتے، یہ انجینئر علی مرزا صحابہ کرام کے درمیان، جیسے مکھی جو ہوتی ہے نا، مکھی کبھی پھول پر نہیں بیٹھتی ہے، مکھی پاخانے پر بیٹھتی ہے اور پاخانے کی گندگی کو وہ نکالتی ہے. انجینئر علی مرزا کا کام کیا ہے؟ صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، وہ کوریت کوریت کے نکالتا ہے اور کہتا ہے حضرت علی کے دور میں یہ ہوا، حضرت معاویہ کے دور میں یہ ہوا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہم نے 8 سال 10 سال مدرسوں میں کیا سیکھا ہے؟ ہم نے تو یہی سیکھا ہے میرے بھائی، نبی کے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. نبی کے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے اپنی زبان کو بند رکھو، مت ان کی قرید مت کرو، ان کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال مت کرو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائی. آپ علی مرزا کو فالو کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو. اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے علماء سے دور ہو گیا ہے. اور میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق جوڑیں. آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مدرسے کے ٹیچر ہیں، گاؤں کے نوجوان اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق بڑھائیں، میل محبت ان سے بڑھائیں، ان سے دوستی کریں، ان کی مصیبتوں میں کام آئیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں. جو میرے نبی کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا. میرے بھائیوں، ہمیں اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. اب آئیے